اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، میرا نام ہے عثمان فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ جناب، واردات ڈل گئی اور ایسی بڑی واردات ڈلی۔ کیوں ڈلی بھائی؟ کیسے ڈل گئی؟ ابھی 2 دن پہلے تو پتہ نہیں کیا کیا زمین آسمان ایک کیا جا رہا تھا کہ ارکان جو ہیں وہ پیسے لے رہے ہیں، اتنے ارکان کم ہو گئے ہیں۔ کیا ہوا؟ سٹوری کہاں خراب ہو گئی جناب؟ تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہاں خراب ہوئی ہے۔ تو جناب غور سے سنیے گا کہ آج کی واردات کیسے ڈلی۔ واردات میں بار بار اس کو کہہ رہا ہوں کہ جو پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے جو اتحاد ہے، انہوں نے 186 ارکان جو ہیں وہ پورے کر لیے، اور 186 ارکان کرنے کے بعد انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا اور اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے پرویز الہی صاحب۔ اور اب جو ہے پرویز الہی صاحب اب جو ہے وزیر اعلیٰ برقرار ہے۔ اب آپ نے غور سے سننا ہے کہ پرویز الہی کے آگے کھائی اور پیچھے ٹویا، الٹا کرتے تھے۔ آگے ٹویا تھا اور پیچھے کھائی تھی، یعنی ہر 2 صورتوں کے اندر پرویز الہی کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑنا ہے یا پڑنا تھا۔ کیسے؟ اب 1 منٹ کے لیے اعتماد کے ووٹ کو سائیڈ پہ رکھیں اور اس بات کو سنیں تاکہ آپ کو کانٹیکسٹ کلیئر ہو جائے۔ تو جناب علی، ہر 2 صورتوں میں ان کے لیے جو ہے وہ لوز سچویشن تھی۔ کیسے؟ کہ جناب اگر وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیتے، جو انہوں نے کر لیا ہے، تو پھر ان کو اسمبلیاں تحلیل کرنی پڑتی اور وہ وزیر اعلیٰ نہ رہتے، اور اگلی بار وہ وزیر اعلیٰ بنتے یا نہ بنتے، پھر ایک پرابلم سامنے آ سکتا تھا، آنا ہے۔ اور اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہ لیتے اور عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا تو اس صورت میں بھی ان کو سیٹ سے جو ہے وہ فارغ ہو جانا تھا۔ تو ہر 2 صورتوں میں یہ ان کے لیے لوز سچویشن تھی، ون ون سچویشن تھی ہی نہیں۔ اب جناب علی ہوا کیا ہے؟ تو پھر ایک دم پرویز الہی صاحب کو کیا سوجی کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا۔ اب سٹوری سنیں کہ اعتماد کا ووٹ انہوں نے کیسے لیا اور بندے کیسے پورے ہو گئے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو جناب علی اعتماد کا ووٹ انہوں نے ایسے لیا کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، اور اجلاس کے ایجنڈے پہ کسی جگہ پر یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ آج لینا ہے۔ اب سٹارٹنگ ایسے ہوتی ہے کہ کل تک راجہ بشارت سمیت بہت سارے لوگ بڑے پریشان تھے اور منہ لٹکے ہوئے تھے، پریشان تھے کہ جی اب ہم اعتماد کا ووٹ کیسے لیں، کیونکہ جتنی بھی قراردادیں انہوں نے منظور کی ہیں اس میں 154 سے زیادہ ارکان جو ہے وہ آئے نہیں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے پاس واٹس ایپ کالز کی آڈیوز ہیں، آڈیو میسیجز ہیں ان اراکین کے، جو میڈیا والوں کے پاس ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طرح وہ چلا بھی رہے ہوتے ہیں، ان سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے آڈیو میسیجز میرے پاس پڑے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ ہم پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیتے، یعنی آن ریکارڈ بات ہے یہ۔ اور اس کے اوپر جناب آپ نے دیکھا کیا زمین آسمان ایک کیا۔ اس پہ بھی بات میں آتا ہوں کہ انہوں نے ارکان اسمبلی اپنے ہی لوگوں پر جو 5 ارب تقسیم کرنے کا جو ایک الزام لگایا ہر بار کی طرح، اس پر بھی آتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اجلاس رکھا، اس میں روٹین میں لوگ آئے، کیونکہ پتا تھا کہ یہ اجلاس جو ہے وہ اس کے ایجنڈے میں شامل ہی کچھ نہیں۔ اب انہوں نے تاخیری حربے شروع کر دیے لگانے کہ کبھی آدھے گھنٹے کی بریک، کبھی 1 گھنٹے کی بریک، کبھی تھوڑا سا نا ایک لیٹ شروع کیا اور پھر تاخیری حربے شروع کر دی۔ اب تاخیری حربے کرتے کرتے 8 ساڑھے 8 بجے کے قریب جناب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آج ہی اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا، جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ 180 کے قریب ارکان جو ہے وہ موجود ہیں۔ اب ارکان 180 کیوں موجود تھے اور 86 کیسے ہوئے، اور 186 ارکان نے ووٹ کیوں دے دیا، اس کی سٹوری بھی آپ کو بتاتا ہے، بڑی مزیدار سٹوری۔ تو جناب جب انہوں نے دیکھا کہ ارکان پورے ہو گئے ہیں تو انہوں نے ساج باج کی اور پلاننگ کر کے، قیادت کی کچھ اہم لوگوں نے
پرویز الہی کے ساتھ، اور انہوں نے عمران خان کو فون کر دیا کہ جناب آپ تو ہمارے پاس یہاں پہ تو سارے لوگ موجود ہیں، اور اگر اعتماد کا ووٹ کیونکہ شو سے ہوتا ہے، یعنی لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو کر علیحدہ، یعنی سامنے، خفیہ رائے شماری نہیں ہے یہ، مطلب یہ سامنے ہوتا ہے ووٹ، تو کیونکہ ہمارے سامنے موجود ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں۔ اب 8 بجے کے قریب جب انہوں نے یہ اناؤنس کیا، اس سے آگے پیچھے، تو اپوزیشن یعنی مسلم لیگ نون اور جو اتحادی تھے انہوں نے ہنگامہ رائی شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے بھائی، ہمیں آپ نے بتایا نہیں، ایجنڈے میں شامل نہیں تھا۔ اب بڑے ہی پلان طریقے سے اس اجلاس کو 12 بجے تک ملتوی کیا گیا، یعنی کسی نہ کسی، اور کبھی 5 منٹ، کبھی آدھا گھنٹہ، اس طرح کر۔ جیسے ہی 12:05 ہوئے تو تاریخ قانونی طور پر بدل گئی، اور قانونی طور پر بدلنے کے بعد انہوں نے ایک نیا ایجنڈا رکھا، اور اس وقت تب کوئی بندہ بھی، یعنی پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے اتحاد کا، اسمبلی سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے 12 بجے کے بعد نیا ایجنڈا پیش کیا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور بڑی ہوشیاری سے انہوں نے تمام کے تمام اراکین کو اٹھایا اور لابی میں جا کے ووٹنگ کروا لی، اور جس سے اب جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ سی ایم واپس، یعنی اعتماد کا ووٹ مل گیا ان کو۔ جناب علی، اس کے پیچھے کی سٹوری یہ ہے کہ 186 ارکان جو ہیں وہ کیسے ان کے پورے ہو گئے۔ 2 لوگوں کو تو باقاعدہ انہوں نے بلایا بعد میں، تو پورے کیسے ہو گئے؟ پورے ایسے ہوئے جناب کہ خان صاحب کے گھر جو ہے وہ پرویز الہی صاحب گئے۔ اب پرویز الہی صاحب بڑے کاگ قسم کے سیاستدان ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں ملک سے باہر، اور ملک سے باہر جانے کی وجہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، ذرائع کہہ رہے ہیں، اور بڑے باوثوق ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جہاز ڈالراں دا بھر کے لے کے گئے نے، یعنی بہت پیسہ، دیہڑی بہت بڑی لگائی انہوں نے، اور لگانے کے بعد جہاز پر آتے باہر نکل گئے۔ اب ایک تو یہ کانا پن تھا جناب، دوسرا یہ ہے کہ جو اپنے کپتان جی ہیں انہوں نے پرویز الہی صاحب کو اور ان کے ساتھ رہنے والوں کو اور اراکین کو یہ شورٹی دے دی کہ جناب اعتماد کا ووٹ لے لیں، ہم اسمبلیاں نہیں توڑتے۔ کیونکہ میں نے آپ کو یہ اس بات کا جواب دیا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو شور تھا کہ آگے ٹویا ہے پیچھے کھائیے، اور وہ مسلسل، آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، ٹی وی پہ آگے بیان دے رہے ہیں کہ بھائی کسی صورت اسمبلیاں تحلیل نہیں کروں گا، کیونکہ میں تو گورنر کو ہی نہیں مانتا۔ ایک دم گورنر کو کیسے مان لیا انہوں نے، گورنر کے اقدام کو؟ یعنی آج جو ہے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ گورنر کے اقدام کو، جس کو وہ خود ہی کہہ رہے نہیں کہہ رہے تھے، اس کو مان لیا، تسلیم کر لیا۔ بھائی وہ کسی ایک طرف تو ٹک جاؤ۔ پہلے کہتے ہیں گورنر کے اقدام کو نہیں ماننا، اس کے بعد کہتے ہیں جی اب دیکھیں کیسی بات کہ فواد چودھری صاحب نے آ کے میڈیا کے سامنے کہا کہ ہمارے لوگوں کو پیسے لگائے جا رہے ہیں، تو اب لوگوں کو اگر پیسے لگے تھے پہلے تو اب ووٹ کیسے دے دیا؟ یعنی ایک تیلی نہیں لگائی۔ ہمارے دوست ہیں رضوان رضی صاحب، بڑے ہیں، استاد ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ جو یہ خود کر رہے ہوتے ہیں نا، اسی وقت یہ اس کا الزام دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ صرف گارنٹیاں دے رہے تھے اس بات کی کہ بھائی اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، دوسرا یہ پیسے بھی لگا رہے تھے۔ بات تو یہی سمجھ آتی ہے نا، لاجیکل پوائنٹ تو یہی آتا ہے کہ اس صورتحال میں جو یہ الزام نون لیگ پر لگا رہے تھے وہ اس وقت خود ہی وہ کر رہے تھے۔ آج ثابت ہو گیا اس بات کو، جب واردات اسی طرح ڈلی، اور تو کوئی چکر ہی نہیں۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے بھائی جان کہ پرویز الہی صاحب کیا کرتے ہیں۔ اب عمران خان کے کہنے پر وہ اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پہلی بات آپ دیکھیں، اس کے اوپر عدلیہ کی تو خیر کیا بات کروں میں آج، ان کا تو خیر سماعت کی کیا بات کروں، لیکن آج پرویز الہی نے نہ صرف، اور کپتان جی نے نہ صرف اپنے موقف کو ختم کر دیا ہے، یعنی آج یہ ثابت ہو گیا کہ جناب نہ تو پیسہ لگا اور نہ ہی اسمبلیاں ٹوٹنے والی ہیں یا اسمبلیاں تحلیل ہونے والی ہیں۔ ان دونوں کی گارنٹی جب آ گئی ہے
ان دونوں چیزوں کی گارنٹی جب دے دی گئی ہے تو بیانیہ جو ہے وہ مسلم لیگ کا وہ اسٹرانگ ہو گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ پٹ گیا، یعنی وہ اس سے دور چلے گئے، اس کو انہوں نے سیکریفائز کر دیا، اس کا گلا گھونٹ دیا انہوں نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آٹے کا بحران پنجاب میں بہت شدت اختیار کر گیا ہے، پرائسز کنٹرول میں نہیں ہے، برا حال ہے، لیکن پرویز الہی صاحب اپنی سیٹ وقتی طور پر بچانے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اس کی ایڈمنسٹریشن کو سنبھال پاتے ہیں نہیں پاتے، آگے سیاست کیسی جاتی ہے۔ زرداری صاحب جو ہیں وہ یہاں بیٹھے ہونے کے باوجود پرویز الہی کا جیت جانا اس طرح اسکیم لگا کے، اور حیرت کی بات ہے۔ لیکن یہ جو بھی ہو، دعا صرف ایک ہی کرے کہ سیاست میں جو بھی ہو رہا ہے اس میں کبھی کبھی شر سے بھی خیر کا پہلو نکل آتا۔ دعا یہ کیجئے کہ پاکستان کے لیے جو ہو وہ بہترین ہو، سوچئے سمجھئے، کیونکہ پاکستان اب سے